أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بدلے کے دن کا مالک۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا دور قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا۔ سورۃ الفاتحہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کو حمد کرنا سکھایا، اللہ کی تحمید یعنی حمد کرنا سکھایا، پھر اعتراف کرایا اللہ کی صفات کا، پھر روز جزا کی حقیقت کو بتایا۔ اس کے بعد بندے کے لیے کہا کہ بندے کو یہ کہنا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ تو میری بہنوں، مغضوب جو ہیں وہ یہود تھے، اور گمراہ جو ہے وہ ضالین جو ہیں وہ ہیں نصارہ۔ تو ان یہود و نصارہ کی چالوں سے، یہود و نصارہ کے اوپر جو غضب اور گمراہ ہوئے وہ لوگ، تو ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانے کی ہم دعا کرتے ہیں روزانہ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ سے ہم پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا آدھے تک انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہم یسر لا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے اور خیر کے ساتھ اس کی تکمیل فرمائے، اور شر سے ہمیں محفوظ رکھے، حق کہنے، حق بولنے اور حق سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ آج کے دور قرآن کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کی تکمیل ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں۔ نکالیے میری بہنوں سورۃ البقرہ۔ آپ تمام کو احسن البیاں جو قرآن ہے وہ قرآن لے کر بیٹھنا ہے، اور انشاءاللہ احسن البیاں کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی ایک نوٹ بک بھی رکھنا ہے، تاکہ میں جو پوائنٹس بتا رہی ہوں وہ آپ نوٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، جس کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے متقیوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان کی صفات بتائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، قرات کے ساتھ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب
اللہ کی اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میری بہنوں یہ 5 آیات تھی صفات متقین، ہدایت کس کو ملے گی، ان کی صفات کی۔ آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اللہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے کافروں کی بدنصیبی اور ان کا انجام بتایا۔ پھر آگے میری بہنوں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک مسلسل منافقوں کے تعلق سے آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آیت نمبر 8 سے 20 تک۔ منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں لیکن ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح نہیں، صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ خبردار، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ وہ ہدایت والے ہیں۔ ہاں، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں پوری روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ نے ان کے نور کو بجھا دیا۔ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جو دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال اس آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو عنقریب گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے کچھ روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ آیت نمبر 20 تک تمام منافقین کی صفات بیان کی گئی۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے عظمت و توحید بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ عظمت و توحید؟ دیکھیے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر مت کرو، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہ تھی اللہ کی عبادت کا حکم اور اس کی عظمت و توحید۔ میری بہنوں، اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج کیا اور کافروں کو دھمکی دی۔ کیا ہے وہ کہ دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں سے اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز بھی نہیں کر سکتے تو اس کلام کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 سے 29 تک، میری بہنوں، آیت نمبر 25 سے 29 تک مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جنت کی صفات اللہ نے یہاں بتائی، اور فاسق کا بھی تذکرہ کیا، اور مخلوقات میں توحید الوہیت کا بھی بیان فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فرمایا، ایمان والو نیک عمل کرو، ان جنتوں اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،
جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جاتے ہیں اور ہم شکل لائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی۔ یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے اسے صحیح سمجھتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی؟ اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی کو کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک تھی توحید کی بات۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری بہنوں آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، 30 to 39، اللہ تعالیٰ منصب خلافت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، فرمایا اللہ نے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے اللہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح حمد بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو ان سب فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو پورے علم والا وہ حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے اور جو تم چھپا رہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور وہ تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور اللہ نے کہہ دیا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد جی یہ آیت نمبر 39 تک میں نے بتایا تھا نا آپ کو، آدم و حوا کے بارے میں ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے بارے میں شروع ہو رہا ہے میری بہنوں، یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آیت نمبر 40 شروع ہو رہی ہے یہاں سے، آیت نمبر 40 سے 101 تک نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 40 سے 101 تک تمام بنی اسرائیل اہل کتاب یہود و نصارہ، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اہل کتاب کے جو قومیں تھی یہود و نصارہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور اللہ نے ان پر جو احسانات کیے اس تعلق سے فرمایا، اور ان کی بدعمالیاں اس کے انجام کو بھی بتلایا۔ کہاں سے 40 سے 101 تک دیکھیے کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرا عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بن جانا، میری آیت کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرنا، اور مجھ ہی سے ڈرو، حق کو باطل کے ساتھ خلت ملت نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں یہ درس و نصیحت نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے میری بہنوں، بلکہ ہم تمام کے لیے بھی ہے۔ اس میں غور کریے ان آیتوں میں جو میں آپ کے سامنے ابھی ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اس میں یہود و نصارہ کے بارے میں جو اللہ نے بتایا، بنی اسرائیل کے بارے میں جو اللہ نے بتایا، وہ تمام چیزیں اللہ نے ہم کو بھی دی میری بہنوں۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ان جیسے نہ بنیں گے، بنی اسرائیل جیسے نہ بنیں گے، یہود و نصارہ جیسے نہ بنیں گے۔ اسی لیے تو ہم روزانہ نمازوں میں دعا کرتے ہیں نا میری بہنوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی شر سے بچا لے، ان کے راستے سے بچا لے، ہم دعا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ، اس پر بھی غور کریں کہ ان کے کیا انداز تھے جینے کا، کیسے غلطیاں انہوں نے کی. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے. نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا، نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس نجات میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، تمہیں اس سے پار کرا دیا، فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا، اس ندی میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور بڑے ظالم بن گئے. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو. تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے. تو تم نے اس نے تمہاری توبہ کر لی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب تم نے اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو اس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے رب نے دیکھتے ہوئے بجلی گرا دی. پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد جو ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. کیا فرمایا اللہ نے؟ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اور کہا کہ زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. اللہ اکبر. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو موسیٰ، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا. اور ہم نے کہہ دیا اللہ کا رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز بھی صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، مسور، پیاز دے. تو آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں بہت ساری چاہت کی ساتھ چیزیں مل جائیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. اللہ اکبر. سنا میری بہنوں آپ نے کس لیے بنی اسرائیل کے پر اللہ کا غضب آیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کے ساتھ کفر کرتے تھے. آئیے ہم اپنے اعمال کو بھی ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں ہم اللہ کی کوئی آیت کے ساتھ کفر تو نہیں کر رہے. پڑھیں گے، جب جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کس بات کا کفر کر رہے ہیں اور کس بات کا اقرار کر رہے ہیں، کس بات کا انکار کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا.
کون سا نتیجہ تھا میری بہنوں؟ اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا. تو اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ان پر نہ تو خوف ہوگا نہ اداسی ہوگی. اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ دیا اور تم پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا. پھر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ دوبارہ خطاب کر کے کہہ رہے ہوا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، پھر کوہ طور کو ان پر لا کھڑا کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. یعنی بنی اسرائیل کا کیا تھا حال کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ برباد ہو جاتے میری بہنوں. تب کا تبھی اللہ برباد کر دیتا. اللہ نے انہیں تھوڑی ڈھیل دی. یہ اور بات ہے میری بہنوں کہ اللہ نے انہیں تھوڑی ڈھیل دی، اس کے بعد انہیں پکڑا. اتنی ساری نعمتیں دی، منو سلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کو نجات دی. بنی اسرائیل کی قوم کو کس سے، کیا نام ہے، فرعون سے. فرعون نے بہت ستا رکھا تھا نا، ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. تو وہ فرعون کی قوم سے اللہ نے انہیں نجات دی، دریا پار کرایا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ رہنے کو ٹھکانہ دیا. ایسا ٹھکانہ کہ کوہ طور ایسا پہاڑ تھا کہ جس کے نیچے آرام سے وہ جس کے سائے میں رہتے تھے. اللہ نے کیا مطالبہ کیا ان سے صرف یہی کہا کہ اللہ کے آیتوں کو مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ بھی اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے میری بہنوں. اللہ نے ہم سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی. اللہ کروڑوں نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اور اس کے عوض ہم سے کیا مانگ رہا ہے میری بہنوں؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ ہم سے صرف یہی مانگتا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ اس کے عذاب سے ہم بچ سکیں. اللہ کی دی ہوئی چیز قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے ہمیں. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھو جو کچھ اس کتاب میں ہے. انہوں نے یاد نہیں رکھا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. ہم بھی یاد نہیں رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب میں نہ گر جائے. اسی لیے میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، اللہ کی باتوں کو یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے. یہ کون ہے میری بہنوں؟ یہ قوم ہے، قوم سبت کہلاتی ہے. ہفتے کے دن کا ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن وہ کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے اس نافرمانی کی بنا پر اس قوم کو بندر بنا دیا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، عبرت کا سبب بنا دیا. پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے یہ. آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا. اب یہ بھی غور سے سنیے میری بہنوں، بڑی عبرتناک باتیں ہیں، بڑی نصیحت آموز باتیں ہیں. عبرت و نصیحت ہے، عبرت و نصیحت ہے اس میں. دیکھیں میری بہنوں آگے جو آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بچڑے کا واقعہ. دیکھیے جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا نا وہ ایسی بہانے کرتا تھا جیسے ان لوگوں نے بچڑے کے تعلق سے کیا. غور سے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قولا کیا کہا؟ قولا کہا کہ میں ایسی جہالت سے پناہ مانگتا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کیا فرمایا موسیٰ نے کہ میں ایسی جہالت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں کیوں بولوں گا، زبردستی مذاق کروں گا تم سے؟ اللہ نے تم کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کریں، اس کی حیت کیسی ہونا گائے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا سنو وہ گائے تو بالکل بوڑھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، نوجوان. اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا نا بجا لاؤ. پھر وہ کہنے لگے اے نہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو پھر فرمایا کہ وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا، دیکھنے والوں کو بھلا لگے.
اس کا رنگ. تو وہ کہنے لگے پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بدلائے. اللہ اکبر. دیکھیے میرے بہنوں، عمل نہیں کرنا ہے تو کیسے کیسے وہ لوگ بہانے کر رہے ہیں. اور جتنے وہ بہانے کر رہے ہیں نا، اللہ نے ان کی وہی جو محبوب ترین گائے، جس کی مقدس تقدس ان کے دلوں میں تھا، جس کو وہ چاہتے تھے، اللہ نے پوری وہی گائے ان کو ذبح کرنے کے لیے پوری نشانیاں وہی بتائی اللہ نے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا نا ماہیت بتاؤ، انہوں نے کہا کہ اس کی مزید ماہیت بتائے، یعنی اس کی حیت، اس کا کیسے ہونا بتائے. اس قسم کی گائے تو بہت سی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ اس قسم کی گائے تو بہت سی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے آیت نمبر 70. اللہ اکبر. کیا کہتے نا بندہ، آج بھی اتنا وہ 100 سال پہلے بنی اسرائیل کی قوم نے جو کہا تھا، آج بھی ہماری بدبختی، آج بھی ہماری قوم کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اللہ ہدایت دیتا تو ہم ضرور، اللہ ہدایت دیتا تو ہم ضرور، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاتے. بولتے نا دعا کرو اللہ سے اللہ ہدایت دے دے ہمیں، یعنی اللہ ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوتے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم نے بھی یہی کہا. کیا کہا؟ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پلانے والی نہیں ہو. وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو، نہ زمین جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں کو پانی پلانے، تندرست بے داغ، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، تندرست ہو، بے داغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. کیا کہا؟ الآن جئت. کیا کہا؟ اب ہم آ گئے، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. قالوا الآن جئت بالحق. اب حق ہم کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ تو وہی گائیڈ بتائی دی گئی نا پوری. اب اور کچھ نہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے گویا کہ وہ فذبحوها وما كانوا يفعلون، وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، وہ ایسا کرنے والے ہی نہیں تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے انہوں نے ذبح کر دی. اور اللہ فرماتا ہے آگے، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر دیکھیے یہاں پر آزمائش، اللہ آزماتا ہے ان کو. کہتا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں سے اختلاف کرنے لگے، تو جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اللہ نے ان کو یہ نشانی دکھائی، اللہ نے ان کو نشانی دکھائی. جب اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، تو میری بہنوں کیا چاہیے تھا انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک مردہ زندہ ہو کے ٹھہر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کو فلاں نے قتل کیا، اور پھر مر جاتا وہ شخص زندہ ہوتا اور کہتا مقتول کا نام کہ اس نے مجھے، قاتل کا نام کہتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا، اور وہ مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح مردوں کو زندہ کیا تھا کہ تم عقل پکڑو، نصیحت پکڑو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سخت وعید والی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تمہارے دل جیسے پتھر جیسے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھروں تو ایسے ہیں جس میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. میری بہنوں پتھروں سے ہم سخت نہ بنے، اللہ کے ڈر سے ہمارے قلوب کانپ اٹھیں، اللہ کے ڈر سے ہمارے قلوب کانپ اٹھے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ڈر سے دیکھو، پتھروں کو دیکھو، وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل والے بھی ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگ ہیں معاشرے میں جو اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے ہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت قائم ہو جائے گی؟ ایسا بولتے تھے میری بہنوں، ایک دوسرے سے بولتے تھے کہ دیکھو اللہ کے پاس حجت قائم، جیسے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ. کیسی بے وقوفی ہے نا ان کی، وہ سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. یعنی ایسے لوگ نا آج بھی ہے نا میری بہنوں، کتاب کے ظاہری الفاظ پر ہی دیکھتے ہیں، بس پڑھ لیا آگے بڑھ گئے خلاص.
سمجھتے نہیں بات کو سمجھتے، غور نہیں کرتے بات پر. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ خالی گمان پہ رہتے بعض لوگ ایسے ہیں. اہل کتاب میں سے تو آج امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف گمان پر قائم ہے. ہم کو جنت مل جاتی، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جاتی، ہم جنت پہ چلے جاتے، صرف گمان پر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ویل ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں. خود لکھ لیتے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے. اور کیوں کرتے وہ لوگ؟ کیوں کرتے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا سا دنیا کما لے، اس سے تھوڑی سی دنیا کما لے. تو اللہ کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف چند روز ہی جہنم کی آگ میں جائیں گے. ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ ہاں، کیا اللہ کے پاس تمہارا کوئی پروانہ ہے کہ اللہ نے تم کو کہہ دیا کہ بس تم تھوڑے دن جہنم میں جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں. بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے نہیں ہو. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا. اللہ اکبر. اس آیت کو ٹھیک کریے میری بہنوں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. جو لوگ جنہوں نے بھی یقیناً برے کام کیے ان کی نافرمانیوں نے انہیں گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ جو برائی کرتا نا میری بہنوں، برائی کرتا، برے کام کرتا ہے اور نافرمانی پہ کنٹینیوس، یہ کنٹینیو ہے نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، اور اسی پر اس کو موت آ گئی تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. آگے خوشخبری مومنین کے لیے فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات کہنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے، منہ موڑ لیا. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، آپس میں لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار تو کیا، تم اس کے گواہ بنے رہے، شاہد بنے رہے، گواہ بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن کر دیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کا فدیہ دے دیا، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا. کیا تم بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ بھی قابل نوٹ بات ہے. اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم اللہ کے احکامات پر بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی مار اس پر ماری جائے گی، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی، روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کر دیا، بعض کو تو جھٹلا دیا، بعض کو قتل ہی کر ڈالا. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں. نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کر دیا. ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی اس کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ خود یہ پہلے اس کے ساتھ کافر بنے تھے اور کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے، پہچان لینے کے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، کفر کرنے لگے. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر ہے، وہ ان کا کفر کرنا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل کر دیا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. ہے نا میری بہنوں. اللہ کے نبی سے حسد کرنا، اور حسد کی بنا پر انہوں نے قرآن کی اللہ کی کلام کی آیتوں پر
اللہ کے کلام پر، اللہ کی نازل کردہ آیات پر انہیں عمل نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم پر جو اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد والی کے ساتھ جو اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی قرآن، تو اس سے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کفر کرتے تھے، حالانکہ وہ حق ہے، حالانکہ وہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اللہ سوال پوچھو بول رہے ہیں ان سے، کہ وہ لوگ بولتے تھے نا نہیں ہم قرآن پر ایمان لائیں گے، پچھلی کتابوں پر ایمان ہے ہمارا، تو اگر تمہارا پچھلی کتابوں پر ایمان ہے تو پھر تم نے کیوں پچھلے انبیاء کو قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا، کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھامو، سنو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کیا کہنا چاہیے میری بہنوں؟ ہمیں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ یہود تھے میری بہنوں جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، سن کے بھی نافرمانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیوں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، کس سبب؟ ان کے کفر کے سبب۔ ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، تمہارا کیسا ایمان ہے یہ کہ تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یہ لوگ بولتے تھے کہ مطلب کیا بولتے تھے بہنوں؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لیے جنت آخرت، ٹھیک ہے آؤ اور قسم کھاؤ، آؤ اور اپنی تم ہی سچے ہو تو پھر موت کو طلب کرو، آؤ موت کو طلب کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ ہاں اللہ خوب ظالموں کو جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ ہرس ہے زندگی میں، یہ زندگی کی ہرس میں یعنی زیادہ جینے کی ہرس میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو کہ یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں اتنی بھی عمر دی جائیں گی نا ان کو تو یہ عذاب سے انہیں نہیں چھڑا سکتی۔ اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے۔ جبریل کون تھے؟ جو اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبریل کا دشمن جو بھی ہے نا، اور جبریل کا کیا کام ہے؟ جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تو اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا جانتی نہ ہو، گویا یہ جانتی نہ ہو۔ یہاں تک مسلسل بنی اسرائیل کے تعلق سے آیا میری بہنوں، آیت نمبر 101 تک۔ آگے 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ جادو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اس تعلق سے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 102 103 کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور اس چیز کے یہ پیچھے لگ گئے۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے، کیا کرے تھے یہ لوگ؟ جادو سیکھے تھے، یعنی یہود و نصارہ ہی تھے، جادو سیکھے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا۔ وما کفر سلیمان،
یہ کیا کہتے ہیں جادو سیکھتے سکھاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کو بتاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت پہ پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہیں کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. جب انہوں نے جادو سیکھا نا میری بہن, تو اللہ نے بھی کیا کیا, ان کے لیے ایک آزمائش کر دیا. جادو کے پیچھے پڑ گئے نا, تو اللہ نے کیا کیا, جادو کے ذریعے سے انہیں آزمایا. کیا کیا اللہ نے؟ بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا. اللہ فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل وہاروت و ماروت. بابل میں ہاروت و ماروت اور 2 فرشتے جو اتارا گیا تھا, وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے, تم کفر نہ کرو. کہتے تھے وہ لوگ کہ ہم آزمائش ہے, تم کفر نہ کرو. پھر بھی لوگ جا کر ان سے سیکھتے تھے, اور سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ خاوند اور بیوی میں, یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اس جادو کے ذریعے سے بیوی اور شوہر میں جدائی ڈال دیتے. دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات یاد رکھیے, یہ بات اہم ہے, یاد رکھیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ لوگ جادو کا وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے, اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جادو کرنے والا, جادو کے جواب میں جادو کروانے والا میری بہنوں, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ لوگ جانتے, کاش یہ لوگ جانتے. اور یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کے نزدیک بہترین اجر و ثواب ان کو ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. یہ 2 آیتوں میں اللہ پاک نے جادو کے بارے میں فرمایا. آگے آیت نمبر 104 اور 105 میں یہود مشرک کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کا تذکرہ فرمایا. یہ یہود اور مشرک و کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. کیا حسد کرتے تھے؟ دیکھیے, کہتے تھے اے ایمان والو, اللہ فرماتا ہے ایمان والو, تم نبی کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. یعنی وہ لوگ حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے ہیں. ایکسکیوز می بولو نا, ہماری طرف دیکھو, ذرا دیکھیے میری طرف کہنا نا, تو کیا کہتے؟ رائینا کہتے تھے. رائینا کے معنی آتا ہے میرے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ بدماش ہیں یہود نصارہ, یہ تو دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد و دشمنی میں کہتے ہیں کہ رائینا, تم لوگ یہ مت کہو. یعنی ان کے الفاظ ہم نہیں دہرانا ہے, ہم کو جو کہا گیا وہ کہنا. اللہ پاک کہتا ہے کہ بلکہ کہو انظرنا, رائینا مت کہو. وقول انظرنا واسمعوا, اور کہو کہ انظرنا ہماری طرف دیکھو. انظرنا کا لفظ استعمال کرو اور سنتے رہا کرو. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرک چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. بھلا ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے, رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے, اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ 2 آیتوں میں اللہ پاک نے ان کا حسد بتایا. آگے پھر آیت نمبر 106 سے لے کر 123 تک, 106 سے لے کر 123 تک یہود و نصارہ کی عادات خبیثہ جو ہے نا, گندی عادتیں جو تھی ان کی, ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو نصیحت کی. اور اس میں منسوخ آیت جو منسوخ ہوتی نا, ناسخ و منسوخ والی بات بھی بتائیے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناسخ منسوخ شروع ہوتا ہے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں, یعنی بعض آیتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں, اس کی یہ دلیل ہے آیت. کیا فرمایا اللہ نے؟ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں, اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہے. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے جسے موسیٰ نے پوچھا تھا؟ سنو, ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق ہو جانے کے, حق واضح ہو گیا تھا ان کو, باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. یعنی وہ رسول کو بھی, ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا دینا چاہتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی یہ ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں, تم بھی معاف کرو, چھوڑ دو انہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے, اللہ اپنا حکم لا لے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے نا سب اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ تو ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو تو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا، نہ اس پر خوف ہوگا، نہ وہ رنج میں ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے، نہ اداس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اپنے رب کا حکم مانیں گے نا میری بہنوں، تو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نہ خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ اداس ہوں گے۔ آگے فرماتا اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے باوجود قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے؟ اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روکے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے، اپنا منہ کرو گے، ادھر اللہ کا رخ پاؤ گے۔ اللہ کشادگی والا، وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں سے ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اللہ پاک زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے، بس ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، نعوذ باللہ، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، پرسش نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے اے نبی، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود آپ کے پاس علم آ جانے کی پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو، اگر کریں گے تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں تمہیں کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کا حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور جو میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی اس چیز کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ اللہ نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نصیب ہوگی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں تک 123 تک اللہ نے یہود نصارہ ان کے عادات خبیثہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اہل ایمان کو نصیحت کی تھی۔ میری بہنوں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک، 124 سے لے کر 141 تک ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا۔ یہ بھی بڑی ایمان افروز باتیں ہیں میری بہنوں، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کیسے کھول کھول کر بتایا ہے ایمان کی باتوں کو، مثالیں دے دے کر، پیغمبروں کی مثالیں دے دے کر فرمایا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے دیکھتے ہیں اس قرآن کے ترجمے کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، مختصراً تفسیر جو کر رہے ہیں، اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان افروز باتوں کو اللہ ہمارے قلوب میں جما دے۔ اللہم آمین یا ربی۔ اللہ فرماتا ہے، جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر 24 سے لے کر 141 تک، 124 سے لے کر 141 تک تمام ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا،
تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. تو عرض کرنے لگے اور یا رب میری اولاد کو. فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن امان کی جگہ بنائی. تم مقام ابراہیم کو جانماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو. تو جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. تو اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا, پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے. جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جاتے تھے ربنا اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما, تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے, ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما, تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آمین یا رب. اے ربنا اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے, انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے, یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی برتے گا جو محض بے وقوف ہے. ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ہم نے تو اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی ان نیکوکاروں میں سے ہیں. جب کبھی بھی ان کے رب نے ان سے کہا, ابراہیم علیہ السلام سے جب بھی ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے لیے فرما برداری کی, رب العالمین کے لیے فرما برداری کی. اور اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی. کیا فرمایا یا بنیا اے میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. یہ بھی آیت نوٹ کرنے کے قابل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ تو میری بہنوں ابراہیم اور یعقوب یعنی بڑے بڑے انبیاء تھے. ان بڑے بڑے انبیاء کے اولادوں کو انہوں نے کیا نصیحت کی تھی, قابل غور بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا اے میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے تم کو چن لیا ہے. کس لیے چن لیا؟ تمہارے دین کو, دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما. خبردار تم مسلمان ہی مرنا. کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے نبی؟ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی, جو ایک معبود ہے, ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ جماعت تو گزر چکی, جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہہ دو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے, خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے, جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی, اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء ان کو دی گئی تھی. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے, اگر منہ موڑیں گے تو خلاف ہے. اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا, وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں, ہم تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرتے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے, اللہ کے پاس گواہی کو چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ امت ہے جو گزر چکی, جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے, جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے. سبحان اللہ. پہلا پارہ ختم ہوا, آگے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس دوسرے پارے کی آیت نمبر 142 سے 152 تک میری بہنوں تحویل قبلہ یعنی قبلے کو چینج کرنے والی جو آیت ہیں وہ آیتیں ہیں, اور یہودیوں کا جو رد عمل تھا اس کے اوپر کیسے ان لوگوں کو لگا تھا نا, بڑا لگا تھا ان کو کہ ارے
قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا. تو یہ تحویل قبلہ پر، قبلے کی تبدیلی پر یہودیوں کا کیا رد عمل تھا اور مومنوں کو اللہ کی اطاعت کی کیسی تلقین کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 142 سے 152 تک، 142 سے 152 تک. سيقول السفهاء من الناس، ان قریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ تھے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اس کی مرضی ہے. مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے. ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے نا اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کے رسول کا سچے تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. کوئی کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ لوگ بولے کہہ رہے تو پہلے یہ قبلہ تو پہلے پھر ہم ادھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، وہ والا کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ نہیں، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، ویسٹ نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال کو. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یعنی میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے اور دیکھتے، یعنی آپ کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ جو یہ کرتے ہیں یعنی انہیں سب پتا ہے کیا کر رہے ہیں لوگ. اور اگر آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں بھی دینے نا، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے. اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کے خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بال یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے میری بہن. اللہ اکبر. فرما رہے کہ اے نبی تم ان کے خواہشات کے پیچھے نہ لگ جاؤ، بالیقین آپ بھی اگر ان کے خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے نا تو پھر آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں، یعنی اہل کتاب انہیں ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ان کی ایک جماعت اہل کتاب کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی پھر جاتی ہے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 152 تک مسلسل یہی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بارے میں بتاتے ہوئے قبلے کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے دیکھیے یہود تو ہیں ہی ایسے بدماش کہ کیسے رد عمل کرتے ہیں، کیسے تحویل قبلہ پر انہوں نے کیسے رد عمل کیا. تو اللہ مومنوں کو اس میں نصیحت کرتا ہے. دیکھو انہوں نے تو حق کو جان کر بھی چھپا لیا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر شخص ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے نا. یہود اپنی چالوں میں چل رہے ہیں، مسلمان تم بھی اپنی چال چلو. تمہاری چال کیا ہونی چاہیے؟ تم نیکی کی طرف دوڑو. ہر شخص ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی تم ہو کہ اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیں. یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے باخبر نہیں ہے. اور جس جگہ سے آپ نکلے اے نبی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرہ اسی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر قائم نہ رہ سکے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وہ تو نہیں مانیں گے نا میری بہنوں، ظالم ہیں یہ تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ ہم اللہ کی ہدایت پا سکے. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میری شکر گزاری کرو، نہ شکری سے بچو. یہاں تک آیت نمبر 152 تک یہ احکامات تھے. اس کے بعد 153 سے 162 تک مسلسل متفرق آیتیں ہیں، یعنی
مختلف قسم کی آیت ہیں جس میں سے قابل تذکرہ کیا کیا ہے دیکھیے. صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم ہوا. شہداء کو مردہ نہیں کہو بولے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اہل ایمان کی مختلف آزمائشات ہوئی اور اس پر صبر کا انعام بتایا گیا. صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ کی ہدایت قرآن کو چھپانے کا انجام بتایا گیا اور کفر پر خاتمے کا عبرتناک انجام بتایا گیا. یہ متفرق آیات آتی ہیں آیت نمبر 53 سے 153 سے 162 تک. تو نوٹ کر لیجئے 153 سے 162. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگ ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر و نماز کے ساتھ مدد چاہو. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے، ہر چیز سے اللہ آزمانے والا ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں ہر مصیبت پر کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، ان پر رب کی نوازشیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اسی لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے. انہیں خوب، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری آیتیں، اتاری ہوئی دلیلوں کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، اور تو یہ لوگ کیا کریں، اس کو چھپا دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. مگر جو توبہ کر لیں، جو توبہ کر لیں، جو اصلاح کر لیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں مر جائیں ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. تم یہاں تک 162 تک میری بہنوں یہ تذکرے ہیں متفرق آیات. اس کے بعد 163 سے لے کر 171 تک اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے شرک کی مذمت کرتے ہیں اور حلال کھانا اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور غیر اللہ سے محبت اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے بارے میں بتایا گیا ہے. بہت اہم پوائنٹس ہیں میری بہنوں، بہت اہم ہے. کیا فرمانا دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کا معبود ایک معبود ہے، تم اس کے سوا کسی کو معبود برحق نہ بناؤ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا الٹ پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جبکہ ایمان والے وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہن. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. آمین یا ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو یہ دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو ہرگز یہ شرک نہیں کرتے، ہرگز یہ شرک نہیں کرتے. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. عذاب کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے تھے. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے. ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، شیطان کی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. گویا کہ ان کے باپ دادا بے عقل ہو، گمراہ ہو. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کفار کی مثال، یہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح جو اپنے چرواہے کے صرف پکار کو سنتا ہے، پکار کی آواز کو سنتے سمجھتے نہیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 172 سے لے کر 176 تک طیب رزق کھانے، شکر ادا کرنے کا حکم دیا، حرام چیزوں کا بیان بھی فرمایا اور اللہ کی کتاب کو چھپانے کی سزا بھی بتائی۔ کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ اکبر! یہ لوگوں نے کیا کیا میری بہنوں؟ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے؟ ان کے عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری۔ اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑ جائیں گے یہ لوگ دور کی گمراہی میں جا کے پڑ جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو چھپا دیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نیکی یعنی کیا ہے وہ بتاتا ہے، نیکی کیا ہے وہ بتاتا ہے، ساری بھلائیاں۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے میری بہنوں، آیت نمبر 176 کے بعد والی 177 نیکی کی حقیقت بتائی گئی۔ اس آیت میں نیکی کی حقیقت بتائی گئی، 177 میں نیکی کی حقیقت بتائی گئی، اور اس آیت کو کہا جاتا ہے احکامات کی روح۔ اس آیت کو احکامات کی روح کہا جاتا ہے میری بہنوں، اس کو ٹک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے آیت یہ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لیے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر دیے، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے، حقیقت میں نیکی وہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان رکھنے والا۔ نیک کون ہے؟ نیک کون ہے جو مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر لیتا؟ وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا، قیامت پر ایمان لاتا، فرشتوں پر ایمان لاتا، کتاب اللہ پر ایمان لاتا، نبیوں پر ایمان لاتا، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے، غلاموں کو آزاد جو کرے، نماز کی پابندی جو کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی جو کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی میں، دکھ درد میں، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ میری بہنوں 177 یہ بہت اہم آیت ہے، ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ نیکی کیا ہے، یہ احکامات کی روح کہلاتی میری بہنوں، اسے ٹک کر دیجیے۔ آگے 178 میں اور 179 میں اللہ تعالیٰ قصاص کے متعلق فرماتا ہے، کیا ہے یہ؟ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام ہے۔ یہ قصاص کب ہوتا ہے میری بہنوں؟ یہ قصاص ہوتا ہے جب اسلامی قانون ہوتا ہے، اسلامی قانون جہاں نافذ ہوتا ہے وہاں پر قصاص ہوتا ہے۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، یعنی قصاص یعنی بدلہ، یعنی جو جرم کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہے قصاص کی آیتیں۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والو، تم پر مقتولوں کا یعنی جس کا قتل ہوا ان کا مقتولوں کا قصاص لینا فرض ہے، یعنی قاتل سے قصاص لیا جائے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جائے، یعنی آزاد اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کے بدلے یعنی جو قتل کیا، یعنی اگر آزاد قتل کر رہا ہے تو اس کے بدلے آزادی، غلام کا قتل ہو رہا ہے تو غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی مطلب یہ کہ کسی عورت نے قتل کیا ہو تو وہ عورت ہی کو قتل کیا جائے، اگر وہ کسی مرد نے کسی مرد کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، آزاد کسی مرد نے قتل کیا تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے، کوئی غلام قتل کرتا ہے تو اس غلام کو ہی قتل، مطلب یہ کہ جس کے بدلے جو یعنی جس نے بھی قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ قصاص ہے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے،
یعنی اللہ نے تو یہ قانون نافذ کر دیا، اس کے بعد ایک ڈھیل یہ دی اس قانون میں، کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی تم کو معاف کر دیتا ہے اور اس بھلائی کی تمہیں بھی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دو. یعنی کوئی یہ کہتا ہے جس کا قتل ہوا اس کے لوگ یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے ہم قاتل کو قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے قتل کرنے کے بجائے اس کو بولو کہ اتنا پیسہ وہ دے دے، ہے نا. کسی کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا تو بیوی بول رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنے سے میں معاف کر دوں گی اس صورت میں کہ وہ فلاں مجھے اتنے لاکھ اتنے فلاں دے دے، اتنا دیت کہتے ہیں اسے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی احسان کرتا ہے تو آسانی سے وَأَدَاؤن بِإِلَيْهِ بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ اسے دیت دینی چاہیے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تخفیف ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے احکامات میں، اللہ کے قوانین میں کیا ہے ہمارے لیے حیات ہے. کیسے حیات ہے؟ آپ دیکھنے میں تو ایسا دکھ رہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو جا رہا تو مر جا رہا نا. حیات کیسی ہوئی؟ سبحان اللہ. اللہ کی بات تو بڑی زبردست اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، لیکن سوچنے والی بات ہوتی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی، واقع میں زندگی ہے. یعنی قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کر دیا جائے، جہاں پر اسلامی احکامات، جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، دیکھیے وہاں پر قتل کا ریشو کیا ہے. قتل کا ریشو دیکھیے وہاں پر کتنا کم ہے. لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے وہاں پر. تو ہوئی نا زندگی کی بقا، ہوئی نا حیات اس میں. یعنی ایک قاتل کو اگر تم قتل کر دو گے تو پھر دوبارہ کوئی اسے قتل کی ہمت نہیں رکھے گا، قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا کوئی دوسرا. ارے قتل کے بدلے قتل ہو جا رہا ہے، لہٰذا دوسرا اس کی ہمت نہیں کرے گا. تو میری بہنوں آج دیکھیے اسلامی قوانین جہاں ہے وہاں پر کتنا آرام ہے، کتنا سکون ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک قتل کرتا ہے بندہ، اس کو چھوڑ دیا جاتا، پیسے کھلا کے وہ چھوٹ جاتا، اس کے بعد اس کو عادت ہو جاتی اور قتل کرتا دوسرا تیسرا چوتھا. یعنی وہ سارے معاشرے میں بربادی مچاتے پھرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم قصاص کو اپناؤ، اسلامی قوانین کو اپناؤ. قصاص میں تمہاری لیے زندگی ہے. اے عقل مندو، قصاص میں تمہاری لیے زندگی ہے، اس باعث کہ تم قتل ناحق سے رکو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں فرما رہا ہے اگلی آیت میں. وصیت کے بارے میں فرما رہا ہے، وصیت کی 180 اور 180 سے 182 تک وصیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ تم میں سے جو کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا اپنے ماں باپ خرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے. مگر یہ میری بہنوں وصیت کی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ آگے جب وراثت کے قوانین اللہ نے نافذ کر دیے نا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. کیا ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر حق ہے، یہ ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ اس بدلنے والے پر ہوگا. واقع اللہ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ منسوخ آیت ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیتیں منسوخ ہے. یہ آیت جس میں یعنی وصیت کا حکم ہوا، یہ موارث کی جو آیتیں نازل ہوئی میری بہنوں وراثت کی، تو اس وقت یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس سے بہتر اللہ نے احکامات نازل فرما دیے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت ہو چکا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آدھے پارے تک ہم پڑھیں، لیکن سوا پارے سے تھوڑا آگے ہوا ہمارا انشاءاللہ. چونکہ آج ہمارا فرسٹ ڈے تھا تو میری بہنوں آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ لوگ 1:15 سے یعنی انڈین ٹائم 1:15 سے ہمارا درس سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کر لیں. 12:35 کو ہی ظہر کی اذان ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ اول وقت میں نماز ادا کر لیں. اس کے بعد 1:15 کو جو ہمارا درس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں شامل ہو جائیں تاکہ سکون اطمینان کے ساتھ آپ انشاءاللہ اللہ کی باتوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا ربی. آج ہمارا پہلا تھا. کل جو آگے والی آیتیں ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. اپنی دوسری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا. انشاءاللہ اس سے بھرپور مستفید ہوئیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور جو ہم کہہ رہی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی غلطی